نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے انسان کو دو چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے، جسم اور روح. جسم اس ظاہری ڈھانچے کا نام ہے جو گوشت، پوست اور ہڈی سے مل کر بنا ہے. روح اللہ کی جانب سے آئی ہوئی چیز ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی، ہاتھ سے پکڑی نہیں جا سکتی، ترازو میں تولی نہیں جا سکتی، لیکن کسی بھی انسان کا سکون، اطمینان، اضطراب، شعور، اچھائی اور برائی کا تعلق اس کی روح کے ساتھ ہوتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جس طرح انسانی جسم کی کچھ ضروریات ہیں، کچھ تقاضے ہیں، اسی طرح انسانی روح کی بھی کچھ ضروریات، کچھ تقاضے ہیں. انسانی جسم کو غذا چاہیے، دوا چاہیے، صفائی ستھرائی کے لیے پانی، صابن، شیمپو چاہیے، فٹ فاٹ رکھنے کے لیے اس کے مختلف ضروریات ہیں. اس کو لباس چاہیے، گرمی سردی سے بچاؤ کا انتظام چاہیے. یہ جسم کی ضروریات ہیں. اسی طرح روح کی بھی کچھ ضروریات ہوتی ہیں. جسم کو بھوک لگتی ہے تو روح کو بھی بھوک لگتی ہے. جسم بیمار ہوتا ہے تو روح بھی بیمار ہوتی ہے. جسم کو لباس چاہیے تو روح کو بھی لباس چاہیے. جسم میلا ہو جاتا ہے تو صفائی ستھرائی اس کی ضرورت ہے. اسی طرح روح بھی میلی ہو جاتی ہے، اس کی صفائی ستھرائی بھی کرنی ہوتی ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ چونکہ جسم مٹی سے بنا ہے، اس لیے اس کی جملہ ضروریات مٹی سے پوری ہوتی ہیں. غذا مٹی سے، دوا مٹی سے، لباس مٹی سے. یعنی آپ انسانی ضروریات کو جب بھی نقطۂ اخیر پہ لے جائیں گے تو اس کا تعلق مٹی سے جڑے گا. لباس ہے، آپ کہیں گے دھاگے سے بنتا ہے، لیکن آخر کار یہ لباس جا کے مٹی پہ پہنچتا ہے کہ مٹی سے کچھ نکلا تھا تو اس سے لباس بنا، مٹی سے کچھ نکلا تو اس سے دوا بنی، مٹی سے کچھ نکلا تو اس سے غذا بنی. تو جسم انسانی مٹی سے بنا ہوا، اس کی تمام ضروریات مٹی سے پوری ہوتی ہیں. روح اوپر سے آئی ہوئی چیز ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. روح رب کے امر سے ہے.
مشائخ صوفیاء فرماتے ہیں کہ اس پوری کائنات کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، عرش اور عرش سے نیچے جو کچھ ہے ہمیں نظر آتا ہے یا نظر نہیں آتا، اس کو عالم خلق کہتے ہیں۔ چاند، ستارے، سیارے، اجرام فلکی، سمندر، دریا، پہاڑ جو بھی ہیں، یہ عالم خلق ہے۔ اور عرش سے اوپر بھی ایک جہان ہے، اس جہان کو عالم امر کہتے ہیں۔ قل الروح من امر ربی، روح عالم امر سے آئی ہوئی چیز ہے، تو چونکہ روح اوپر سے آئی ہوئی چیز ہے اس لیے اس کی جملہ ضروریات اوپر سے ہی پوری ہوتی ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے جیسے انسانی جسم کی ضروریات کے لیے ایک مربوط، ایک منظم ترتیب بنائی ہے، ایسی ہی روح کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی اللہ رب العزت نے ایک ترتیب بنائی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اوپر سے انوارات کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے سکینہ اترتا ہے، یہ تمام تر امور روح کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ تو جس طرح جسم کی ضروریات مٹی سے پوری ہوتی ہیں، روح کی ضروریات عالم امر سے آتی ہیں۔ قرآن اترا ہے اوپر سے، ذکر ہم کرتے ہیں تو یہ اوپر سے آئی ہوئی چیز ہے، نماز پڑھتے ہیں تو یہ بھی اوپر سے آئی ہوئی چیز ہے، اور یہ سب کچھ روح کی ضرورت ہے۔ اب ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، پھر اللہ رب العزت نے ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کر دیا، تو حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی، تو پھر وہ درخت کا پھل کھا لیا۔ پھر اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی۔ توبہ کرنے کے بعد اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ توبہ قبول ہو گئی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آپ کو زمین پہ اترنا ہوگا۔ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حضرت آدم علیہ السلام کا زمین پہ اترنا سزا کے طور پہ تھا، اس لیے زمین کے مسائل اور پریشانیوں سے ان کو دوچار کیا گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا زمین پہ اترنا یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے کا فیصلہ تھا، ابھی وہ پیدا ہی نہیں ہو چکے تھے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے زمین میں ایک خلیفہ بنانا ہے۔ لیکن چند دن کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو جنت میں رکھا تاکہ ان کو پتہ چلے کہ میں نے آدم علیہ السلام کے لیے، ان کی اولاد کے لیے کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ دنیا میں جائیں تو میری مرضی کے مطابق زندگی گزاریں تاکہ دوبارہ یہ ان نعمتوں کی طرف لوٹے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اگر سیدھا سیدھا زمین میں اتارا جاتا، جنت کے مزے نہ دلائے جاتے، تو شاید ہماری روح سکون اور ان مزوں کے لیے اتنی بے قرار نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک مرتبہ جنت کے مزے چکھائے تاکہ دنیا میں جائیں تو ان کو بھی اس چیز کا احساس ہو کہ اب جنت میں جانے کے لیے اعمال کرنے چاہیے، اور ان کی اولاد کو بھی اس چیز کا احساس ہو۔ اب ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا اور ساتھ یہ بتا دیا کہ آپ کو دنیا میں جنت کی نعمتوں کی ایک جھلک ملے گی۔ دنیا کے کھانے جنت کے کھانوں کی طرح تو نہیں ہے، لیکن ایک جھلک موجود ہے۔ دنیا کے مشروبات جنت کی مشروبات کی طرح تو نہیں ہے، لیکن ان مزوں کی ایک جھلک اس میں موجود ہے۔ دنیا کی جنسی مزے یہ جنت کی جنسی مزوں کی طرح تو نہیں ہے، لیکن ان مزوں کی ایک جھلک موجود ہے، اور یہ جھلک اللہ نے اس لیے دنیا میں دکھائی ہے اور وہ دکھاتا ہے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ اگر دنیا کا پانی شدید پیاس کی حالت میں اتنا میٹھا ہوتا ہے تو پتہ نہیں جنت کا پانی کتنا میٹھا ہوگا۔
دنیا کے پھل اتنے لذیذ ہیں تو معلوم نہیں جنت کے پھل کتنے لذیذ ہوں گے، تاکہ یہ لوگ جنت کی ابدی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کی نعمتوں سے سبق حاصل کریں۔ تو دنیا میں انسان آیا سکون پانے کے لیے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہاری لیے زمین میں قرار ہے۔ قرار یہ بے چینی نہیں ہے، بے قراری نہیں ہے، بلکہ قرار ہے، وَمَتَاعٌ اور نفع اٹھانے کا انتظام ہے، إِلَىٰ حِينٍ ایک مقررہ وقت تک کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارتے وقت باقاعدہ اس بات کا وعدہ فرمایا تھا کہ دنیا میں جائیں گے تو دنیا میں بھی آپ کو جنت کی نعمتوں کی ایک جھلک ملے گی، وہ قرار، وہ سکون، وہ مزے دنیا میں بھی آپ کو نصیب ہوں گے۔ اب جنت میں ہم نے مزے پائے، اگرچہ ہماری جسم نے محسوس نہیں کیا لیکن روح نے محسوس کیا ہے۔ اب دنیا میں ہم ان مزوں کی تلاش میں ہیں، اور تلاش کرنا ممنوع نہیں ہے، اچھی بات ہے، چونکہ اللہ نے دنیا میں وہ ایک جھلک رکھی ہوئی ہے، ہم ان مزوں کی تلاش میں ہیں۔ غلطی ہم نے کیا کر لی، غلطی ہم نے یہ کر لی کہ اللہ نے جنت کے مزوں کے حصول کے لیے ایک طریقہ بتایا، اور ہم اس طریقے سے ہٹ کے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سارے کے سارے زمین پہ اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، پھر تمہارے پاس میری جانب سے کچھ ہدایات آئیں گی، زندگی گزارنے کے دستور اور اصول آئیں گے۔ پھر جو اصول آئے گا تورات کی صورت میں، انجیل کی صورت میں، زبور کی صورت میں، یا پھر قرآن کی صورت میں، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس بندے نے اس دستور حیات کی پیروی کر لی، اس کے مطابق زندگی گزاری، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ وہ سکون جو ہمیں جنت میں ملا، اسی سکون کو تلاش کرنے کے لیے آج انسان مارا پھر رہا ہے، لیکن اس کو وہ سکون کہیں نہیں مل رہا۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے سکون جہاں رکھا، اور جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ناقابل تردید حقیقت بیان فرمائی ہے، ہم اس طرف التفات نہیں کرتے۔ اللہ نے واضح الفاظ میں فرمایا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ، ایسے ہی ہے نا؟ جی ہاں، تو جو لوگ اس ہدایت کی پیروی کریں، اس دستور حیات کے مطابق زندگی گزاریں، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اب چونکہ اللہ والوں نے اس راز کو پا لیا، لہٰذا وہ اللہ کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ان کی زندگی پرسکون ہوتی ہے، ٹینشن فری زندگی ہوتی ہے۔ اور جو لوگ ان ہدایات کو بھول گئے، وہ سکون تلاش کرتے کرتے زمین سے اوپر اٹھے، ہوا کے دوش پہ، پھر فضاؤں میں، پھر خلاؤں میں، پھر چاند پہ قدم جا کے رکھا، لیکن پھر بھی سکون نہ پا سکے۔ انسان نے اس سکون کو تلاش کرنے کے لیے سمندر کی گہرائیوں میں غوطے لگائے، آبدوز ایجاد کر کے، اور سینکڑوں میٹر نیچے غوطے لگاتے ہیں سمندر میں، شاید وہاں سکون ملے، وہاں سکون نہیں ملا۔ پھر پہاڑوں کی سینوں کو چاک کرنا شروع کر دیا، چاک کرتے کرتے ایسی دوربینیں ایجاد کی ہیں کہ کئی میل پہاڑ کی سینے کے اندر ان کو نظر آتا ہے، تلاش کرتے رہے شاید سکون مل جائے، سکون نہیں ملا۔ پھر انہوں نے زمین کی گہرائی میں دیکھنا شروع کر دیا، شاید وہاں سے سکون مل جائے، پیٹرول تو ملا لیکن سکون نہیں ملا۔ پھر انہوں نے خلاؤں میں دوربین ایجاد کر کے خلاؤں میں سکون تلاش کرنا شروع کر دیا۔ تلاش کرتے کرتے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسی دوربین ایجاد کی ہے جو 30 لاکھ نوری سال کی مسافت پہ دیکھ سکتی ہے۔
اور اس دوربین کے ذریعے انہوں نے بڑے بڑے اجرام فلکی تلاش کر لیے، نئے نئے ستارے اور سیارے تلاش کر لیے، لیکن سکون ہاتھ نہیں آیا، کیونکہ سکون جہاں تھا اس طرف یہ گئے نہیں، جہاں تلاش کرتے رہے وہاں سکون تھا نہیں۔ اس لیے انسان آج پریشان ہے اس سکون کی خاطر۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی اپنے کمرے سے باہر کوئی چیز تلاش کر رہا تھا، تو کسی نے پوچھا کہ آپ کیا چیز تلاش کر رہے ہیں؟ اس نے کہا مجھ سے روپے کا سکہ گر گیا ہے، وہ تلاش کر رہا ہوں۔ تو اگلا آدمی بھی ساتھ تلاش کرنا شروع ہو گیا، تو کافی دیر تک تلاش کرنے کے بعد بھی نہ ملا، تو اس آدمی نے کہا کہ نہیں مل رہا تو یہاں پہ نہیں گرا ہوگا، کسی اور جگہ پہ گرا ہوگا۔ اس نے کہا گرا تو کمرے میں ہے، سکہ کمرے میں گرا ہے۔ تو پوچھا کہ پھر یہاں کیوں تلاش کر رہے ہو؟ اس نے کہا کمرے میں اندھیرا ہے، کمرے میں اندھیرا ہے۔ قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ سکون جو اللہ نے بندے کے اپنے من کے اندر رکھا تھا، بندہ باہر کی دنیا میں تلاش کر رہا ہے، من میں اس لیے تلاش نہیں کرتا کہ من میں اندھیرا ہے۔ اندھیرے میں جھانک کے دیکھنا اس کو وحشت ہوتی ہے، اس کو تنگی ہوتی ہے۔ صوفیاء کہتے بھائی مراقبہ کر لو، گریبان میں جھانک کے دیکھو، 5 منٹ کے بعد سمجھتا ہے کہ شاید پورا گھنٹہ گزر گیا ہوگا، حالانکہ 5 منٹ ابھی نہیں گزرے ہوتے۔ اندر وحشت ہوتی ہے، اندر اندھیرا ہے، اندر تنہائی ہے، دہشت ہے۔ باہر کی دنیا میں سکون تلاش کرتے ہیں، وہاں پہ سکون ہے ہی نہیں۔ اور جن لوگوں نے اس راز کو پا لیا پھر ان کی زندگی قابل رشک ہوتی ہے، پرسکون زندگی ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ ایک ولی کے دل میں اتنا سکون ہوتا ہے اگر اس کی زکوٰۃ نکالی جائے اور شہر کے سارے پریشان لوگوں میں وہ زکوٰۃ تقسیم کر دی جائے، پورے شہر میں ایک بندہ آپ کو پریشان نظر نہیں آئے گا۔ اگر اس سکون کی زکوٰۃ نکالی جائے، لوگوں میں تقسیم کی جائے، پتہ نہیں کیا پرسکون زندگی اللہ نے ان کو عطا کی ہوتی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے اولیاء پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ کوئی حزن اور غم ہوتا ہے، نہ کوئی ڈر۔ کیا ہونے والا ہے؟ ہاں، جو لوگ اللہ سے دور ہوئے وہ ایک انجانے خوف میں مبتلا ہو گئے، چنانچہ ہر بندہ ڈر رہا ہے، ہر بندہ ڈر رہا ہے۔ بچوں کے بارے میں خوف، اپنے بارے میں خوف، مال کے بارے میں خوف، جان اور عزت کے بارے میں خوف، عجیب و غریب خوف و ہراس کا شکار۔ حالت یہ ہے کہ اگر کوئی شکاری پرندہ یا کوئی کوا منہ میں یا پنجوں میں بوٹی اٹھا کے کہیں جا رہا ہو اور وہ گر جائے اور کسی کے گھر کی چھت پر گر جائے اور گھر والوں کو وہ بوٹی نظر آ جائے، بس اس دن پھر پورے گھر میں ماتم ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں پتہ نہیں کسی نے گوشت کا ٹکڑا پھینکا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ اب وہ ٹکڑے سے پریشان، خون کی چھینٹیں پڑ جائیں تو خون کی چھینٹوں سے پریشان، کہیں بال اور سوئی ملی ہوئی نظر آ جائے تو کہتے ہیں پتہ نہیں یہ بالوں کے اندر اور سوئی کے اندر کسی نے کچھ کیا ہوا ہے۔ آپ یقین کریں، میرے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا پڑھا لکھا بندہ، کہنے لگا ہماری جانوروں کا باڑا ہے، اس باڑے میں گندا انڈا کسی نے پھینکا تھا۔ اب کسی بندے نے گندا انڈا پھینکا تھا تو اس کی وجہ سے پریشان۔ صبح و سویرے کا وقت تھا کہ ایک آدمی نے میرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، میں باہر نکلا، وہ بڑا پریشان، حضرت صاحب بہت مسئلہ بنا ہوا ہے، بہت پریشانی، ہوا کیا ہے بتائیں تو صحیح۔ کہتے میں فجر کی نماز کے لیے گھر سے نکلا، وہ ہمارے بالکل ہمارے دروازے کے پاس بکری کی سیری پڑی ہوئی تھی۔ اب بکری کی سیری پڑی تھی، میں نے کوئی بم تو نہیں پڑا تھا، بکری کی سیری تو اس کو پھینک دیتے۔ کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کسی نے کچھ کیا ہے، بکری کی سیری پھینکی ہے۔
تو کبھی بکری کی سیری سے ڈرتے ہیں، کبھی گندے انڈے سے ڈرتے ہیں، کبھی سوئی اور بالوں سے ڈرتے ہیں۔ آپ یقین کریں ویسے لکیریں کاغذ کے اوپر کھینچیں اور تعویذ کی صورت بنا کے کسی کے گھر میں پھینک دیں، پھر اگلے دن گھر والوں کا حال دیکھیں، وہ ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے، پتہ کرو تعویذ والے سے پتہ کر لو، عملیات والے سے پتہ کرو۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ وہ خوف ہے جو اللہ رب العزت نے سزا کے طور پہ ان لوگوں پر مسلط کر دیا ہے جو اللہ رب العزت کی دی ہوئی ہدایات سے منحرف ہو کے زندگی گزارتے ہیں۔ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ایک تو خوف ہے ہم پر مسلط، غم، حزن کا معنی غم ہوتا ہے، غم ہم پر مسلط ہے۔ خدا نہ خواستہ کاروبار میں نقصان ہو جائے تو کبھی نہیں کہیں گے کہ بھائی یہ اللہ کا فیصلہ تھا، ہو گیا تو ہو گیا، نہیں، پھر راتوں کو نیند نہیں آ رہی، کاروبار کا نقصان ہو گیا، میں یوں نہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا، تو یوں نہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا۔ اور اللہ والوں کا کیا حال ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ پرانے زمانے میں بادشاہ ہوا کرتے تھے، بادشاہ جب کسی بات پہ ناراض ہوتے تھے تو لوگوں کو عبرت کا نشان بناتے تھے۔ تو کسی اللہ والے سے بادشاہ ناراض ہو گیا تو بادشاہ نے فوراً حکم جاری کر دیا کہ اس کو گرفتار کیا جائے، گرفتار کر دیا۔ اگلا حکم یہ جاری کر دیا کہ 3 دن کے بعد اس کو بھوکے شیر کے سامنے ڈال دیا جائے اور دنیا والوں کو دکھایا جائے کہ جو بندہ بادشاہ کا نافرمان ہوتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ شیر کو ایک بہت بڑے جنگلے کے اندر بند کر دیا گیا اور 3 دن تک اس کو بھوکا رکھا گیا، اور دوسری جانب پورے شہر میں منادی کرائی گئی کہ جس نے تماشا دیکھنا ہے کہ بھوکا شیر انسان کا کیا حشر کرتا ہے وہ آ کے دیکھ لے۔ چنانچہ تماشا دیکھنے کے لیے پورا شہر امڑ آیا۔ اب جب لوگ اس جنگلے کے ارد گرد کھڑے تھے اور شیر پیچ و تاب کھا رہا تھا اور غصے میں تھا، 3 دن سے اس کو کھانا نہیں ملا تھا، آخرکار اللہ والے کو لایا گیا ہتھکڑیوں کے اندر اور جنگلے کا دروازہ کھول کے اس کے اندر دھکیل دیا گیا۔ باہر سے دروازہ بند، شیر دور سے جھپٹتا ہوا آیا، لیکن جب بالکل قریب پہنچا تو پھر شیر کا دل بھی تو اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے، اس نے اللہ والے کے پاؤں کے بوسے لینے شروع کر دیے۔ بادشاہ کو احساس ہو گیا کہ واقعی بڑے اللہ والے ہیں، میں نے غلطی کی ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال شیر کو تو ادھر سے سائڈ پہ کر دیا گیا، گوشت کھلایا گیا، اللہ والے کو نکالا گیا۔ پھر بعد میں بادشاہ نے بڑی عزت اور احترام سے ان کو گھر تک پہنچایا۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو بیوی نے پوچھا کہ آپ سچ بتائیں کہ جس وقت شیر آپ کی طرف بھاگتا ہوا آ رہا تھا اس وقت آپ کیا سوچ رہے تھے، آپ کے دل میں کیا خیال تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ جب میری طرف شیر بھاگتا ہوا آ رہا تھا میں اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ معلوم نہیں شیر کا لعاب پاک ہوتا ہے یا ناپاک ہوتا ہے۔ میں تو شیر کے لعاب کے پاک و ناپاک کے بارے میں سوچ رہا تھا، مجھے تو اس طرف توجہ ہی نہیں تھی کہ تھوڑی دیر بعد میرا کیا حشر ہونے والا ہے۔ یہ پرسکون زندگی اللہ کی یاد کے ساتھ وابستہ ہے، یہ بے خوف زندگی اللہ کی بندگی کے ساتھ وابستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا سے بندے کو بے خوف کر دیتا ہے۔ وہ دنیا والے ڈراتے رہتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، دنیا والے تمہارا وہ حشر کر دیں گے، تمہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے، تم یہ نہ کرو تو یہ ہو جائے گا، یہ نہ کرو تو فلاں تمہیں یوں کر دے گا۔ وہ کہتے ہیں جو کچھ بھی ہو جائے ہمارا ایک اللہ پر ایمان ہے، ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر اللہ دنیا والوں کو دکھا دیتا ہے کہ وہ جو ڈرانے والے تھے، جو دھمکیاں دینے والے تھے، وہ سارے کے سارے ناکام، خائب اور خاسر ہو کر خاک چاٹتے ہوئے نکل گئے، اور جو اللہ کی بندگی کرنے والے تھے اللہ نے ان کو سرخرو کر دیا۔ پہلے بھی پرسکون تھے اور اب بھی پرسکون ہیں۔ ٹینشن فری زندگی کسی نے دیکھنی ہو تو ان کی دیکھیں، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا یہ ویڈیو کلپ وغیرہ۔
ہمارے حکمران بیچاروں کو کوئی ایک دھمکی ملے وہاں سے تو نیند اڑ جاتی ہے۔ ابھی 2-3 دن پہلے کہتے ہیں انہوں نے سینٹ میں ایک بل پیش کیا ہوا ہے، اب یہ بیچارے پریشان ہیں، کہتے ہیں ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، ہم دفاع کریں گے، ہم یہ ابھی بل پاس بھی نہیں ہوا، چند بندوں نے پیش کیا ہے، ابھی سے ان کی نیند اڑ گئی ہے، اور ان کے خلاف پوری دنیا نے بل بھی پیش کر دیے، چڑھائی بھی کر دی، پورا زور بھی لگایا، اس وقت بھی پرسکون تھے اور آج بھی پرسکون ہیں۔ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ پرسکون زندگی چاہیے تو اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، یہ چھوٹے چھوٹے خداؤں سے ڈرنا، یہ خوف، یہ ختم ہو جائے گا۔ تمام تر مسائل ہمارے اپنے پیدا کردہ ہیں، تمام مسائل کے حل کے لیے ایک اللہ کے ساتھ دوستی لگائیں۔ میرے بھائیوں، میں ایک کمزور بندہ ہوں، وسائل بھی اتنے نہیں ہیں، قدرت بھی اتنی نہیں ہے، لیکن میرا دوست کسی مشکل میں ہو اور میں اس کی مدد کر سکوں تو میری غیرت مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں اس کی مدد نہ کروں، میں ضرور اس کی مدد کروں گا۔ تو اگر میں دوستی نبھانے کو ضروری سمجھتا ہوں تو وہ اللہ، وہ تو دوستی نبھانا جانتا ہے، وہ دوستی نبھانے پر قادر ہے، تو ہم اس اللہ سے دوستی کیوں نہیں لگاتے کہ جو اللہ تمام تر مشکلات کو حل کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ سکون پانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بندگی کے دائرے میں آئیں۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ سکون کے حوالے سے لوگ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ وہ اپنے تن میں تلاش کرتے ہیں جبکہ سکون من میں ہے۔ ہم سکون تن میں تلاش کرتے ہیں کہ اچھا کپڑا ہوگا تو سکون ہوگا، حالانکہ اچھے کپڑے ہم نے پہن لیے، 1000 کا سوٹ پہن لیا تو 2000 کا سوٹ پہن لیا، خواتین نے 5000 کا سوٹ پہن لیا تو 10,000 کا سوٹ پہن لیا، سکون نہیں ملا۔ ہم سمجھے کہ اچھے جوتے ہوں گے تو سکون ہوگا، نہیں۔ ہم سمجھے زیور ہوگا تو سکون ہوگا، خواتین نے زیور پہن کے دیکھا، سکون نہیں ملا۔ ہم سمجھے عالیشان کوٹی ہوگی تو سکون ملا، عالیشان کوٹیوں میں رہے، سکون نہیں ملا۔ ہم سمجھے اچھی گاڑی ہوگی تو سکون ہوگا، اچھی گاڑی ملی لیکن سکون نہیں ملا۔ سکون نہیں ہے ان